بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ اکیان شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک اور قانونی نکتے کے ساتھ آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں، جس میں ہمارے قابل احترام دوست بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ملتان میں مقیم ہے۔ اس وقت اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو ان کا واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے۔ ایس این اے لا ایسوسیٹس کے روئے رواں ہیں، اور اس وقت پاکستان کے 50 سے زائد شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں، جہاں پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ملتان میں مقیم ہیں تو آپ ان سے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ ہم وراثت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قانونی نکتہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو اسی سلسلے میں جو ہے میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ سر ویلکم ٹو دا شو سر۔ ویلکم سر، ویلکم، تھینک یو۔ اچھا سر، بہت شکریہ۔ مطلب ہم آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بار بار جو ہے وہ تنگ بھی کرتے ہیں اور آپ سے وقت لینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں سر۔ سر مجھے خود خوشی ہوتی ہے جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے۔ میں خود قانون کا طالب علم خود کو سمجھتا ہوں، اور سیکھنے کا مجھے موقع ملتا ہے جب سوال ہوتے ہیں تو ان کا جواب دینے سے۔ یہ ہے کہ میں خود بھی ریفریش ہو جاتا ہوں قانونی معاملات کی بابت۔ اچھا سر، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، آج کا بڑا ایک اہم قانونی نکتہ ہے، اور یہ بہت سارے جو ہمارے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بیرون ملک مقیم ہیں ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں، میں اس کے حوالے سے یہ چیز آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں سر، جو بیرون ملک جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہیں، امیگریشن لے لیتی ہیں، سٹیزن شپ لے لیتی ہیں، لیکن ان کی جو جائیداد ہے، موویبل پراپرٹی یا اموویبل پراپرٹی یا منقولہ یا غیر منقولہ جو جائیداد ہے، وہ پاکستان میں ہی موجود ہوتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے جو بیرون ملک مقیم ہو، اور وہاں اگر مطلب کہ جس طرح کوئی انتقال اگر کر جائے، تو جب وراثت کے معاملات آتے ہیں تو ان کو سر پاکستان میں یہ ہمارے جو اوورسی پاکستانیز ہیں، یہ اس میں مطلب کافی پریشانی اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کو وہاں جس ملک میں وہ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ یہ معاونت حاصل نہیں ہوتی، اور پھر پاکستان سے چونکہ کئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو بڑے عرصے سے جو ہے شفٹ ہو چکی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ ان کے کوئی اس طرح کے روابط نہیں ہوتے کہ وہ کسی سے صحیح مشورہ کر سکے۔ تو میں اس چینل کی توسط سے اور آپ سے مطلب یہ لبرٹی لیتے ہوئے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان فرما دیں، اور تھوڑی اس کا جو پروسیجر ہے اس پہ وضاحت فرما دیں کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے وراثت کا وہ مکمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر تمام فیملی ممبرز جو ہیں وہ بیرون ملک جو ہے مقیم ہوں تو۔ یہ سر اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ پہلے تو جس شہر میں ان کی پراپرٹی ہے اس شہر میں اپنا کسی شخص کو اپنا مختار خاص بنائیں گے، یعنی کسی دوست کو، کسی ریلیٹیو کو وہ اپنا پاور آف اٹارنی مقرر کریں گے، اور وہ اس کے نام کا ایک پاور آف اٹارنی وہ تیار کریں گے اپنی کنٹری میں۔ ڈرافٹ تیار ہوگا کہ وہ فلاں کنٹری میں ہے، ان کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، یہ پاسپورٹ نمبر ہے، اور وہ جو کچھ وجوہات کی بنا پر فوری طور پہ پاکستان نہیں جا سکتے، تو وہ پاکستان میں فلاں شہر میں فلاں شخص کو آئی ڈی کارڈ نمبر سو اینڈ سو کو اپنا مختار خاص مقرر کر رہے ہیں، جو کہ ان کا فیملی فرینڈ ہے یا ان کا ریلیٹیو ہے، اور اس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ پراپرٹی سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ ان کی پر کورٹ میں کیس کرے، اپیل دائر کرے، پیش ہو، شہادت دے۔ وہ ایک پراپر ڈرافٹ ہوتا ہے، وہ ان کو بنا کے اگر ہماری سروس لیں گے تو پھر جیسے ہے وہ اس کو مقرر کریں گے، ہم ڈرافٹ ایک میں بنا کے بھیج دیا کرتا ہوں پراپر اس بندے کے نام کا، یعنی اسے آئی ڈی کارڈ لے لیا، ان کا بھی، اس کا جس کو مقرر کرنا اس کا بھی پاسپورٹ نمبر بھی، پھر ایک ڈرافٹ بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ وہ ڈرافٹ لکھ کر اس پر سائن کر کے گواہوں کے نام لکھ کے وہ پھر جو پاکستان کی ایمبیسی ہوتی ہے اس کو اس کنٹری میں وہاں سے اٹیسٹ ہوگا وہ ڈاکومنٹ، وہ اٹیسٹ ہو کے پاکستان آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فارن آفس پاکستان سے بھی اس کو اٹیسٹ کروانا چاہیے اسی ڈاکومنٹ کو۔ پھر جس بندے کے نام وہ ڈاکومنٹ ہوگا جس کو وہ مختار خاص مقرر کریں گے مقدمہ لڑنے کے لیے، پھر اس کی بہاف پر وہ کیس لڑ سکتے ہیں، وہ وکیل بھی کر سکتا ہے ان کی بہاف پر، وہ پورا مقدمے میں وہ لڑے گا، شہادتیں بھی دے گا، اور جو بھی پروسیس ہوگا وہ مکمل کروائے گا۔
اس کیس کرنے کے لیے ان کو صرف ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی، اس میں جو ایف آر سی ہے وہ چاہیے ہوگا، جو جس بندے کی جائیداد ہے، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، مورث والا سے کہتے ہیں، اس کا ڈیسیز جو ہوگا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوگا، آئی ڈی کارڈ ہوگا، وارثان کا مکمل ریکارڈ ہوگا، پراپرٹی کی ڈیٹیل ہوگی، تو یہ تمام ڈاکومنٹ ہوں گے تو کیس فائل ہو جائے گا، اور پھر عدالت جو ہے اس کیس میں ایویڈنس وغیرہ کے بعد وارثان متوفی کے وارثان کا تعین کر دے گی، ان کے حصے کا تعین کر دے گی، اور دعویٰ ڈگری کروا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ مالک بن جائے گا، کل کو وہ جائیداد کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، یا وہ تقسیم جائیداد کا بھی کیس کر سکتے ہیں اسی طرح۔ اس میں تقسیم جائیداد میں پھر جائیداد تقسیم ہو جائے گی، کورٹ کو اختیار ہے اس کو تقسیم کرنے کا، سیل کرنے کا بھی، تقسیم کرنے کا بھی تمام اختیار کورٹ کو حاصل ہے، تو ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی وہ جائیداد جو ہے وہ نہ صرف وہ ڈکلیئرٹی سوٹ کے ذریعے، استقراریہ کے ذریعے مالک بن سکتے ہیں، اپنے نام کروا سکتے ہیں، بلکہ وہ تقسیم بھی کروا سکتے ہیں، ایون کہ اس کو فروخت کرنا چاہیں تو وہ مختار عام دے کر اسی شخص کو اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں آئے بغیر۔ اچھا سر، اس میں ابھی حالیہ طور پہ آپ نے یہ چیز ایک دیکھی ہوگی کہ نادرا کو انہوں نے یہ ایک اختیار دیا سکسیشن سرٹیفکیٹ کا، تو وہ چیز جو ہے یہ مطلب جو ایف آر سی وغیرہ اور جو سکسیشن ہے وہ یہ تو ابھی نادرا جو ہے وہ بھی اس میں جاری کر رہا ہے سر، سکسیشن اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے۔ نادرا جاری کر رہا ہے، لیکن نادرا کو وہاں اختیار ہے جہاں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، جہاں تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہوگا وہاں کو یہ سول کورٹ کا اختیار ہے، وہاں سول کورٹ کر سکتی ہے، نادرا کو اختیار وہاں نہیں ہے، نادرا کو اختیار ہے سمپل جو جہاں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو تو وہ جاری کر سکتے ہیں، تو وہ جس کو مختار خاص دیا ہوگا وہ اسی مختار خاص کی بنا پر نادرا میں بھی کاروائی کر سکتا ہے، ایون کہ ویڈیو لنک پہ ان کا بیان بھی کروایا جا سکتا ہے جو بیرون ملک ہوں، تو یہ ایزی پروسیس ہے، خاص طور پہ جب سے ویڈیو لنک پہ چیزیں آئی ہیں تو لوگوں کے ریکارڈنگ ہو رہی کافی مسائل حل ہو گئے ہیں۔ جی سر۔ اچھا سر، جی یہ آپ کا مطلب کہنا ہے جو میں ابھی سمجھا ہوں آپ کی بات سے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی لٹیگیشن آ گئی ہے تو اس معاملے میں پھر یہ سول کورٹ کی طرف چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اور سر یہ جس وقت وہاں سے وہ اپنا ڈیکلریٹری سوٹ جس کو دعویٰ استقرار حق کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے ان کی ملکیت جو ہے اس پہ انتقال ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک چیز کی اور آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ اس میں اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ زمین جو ہے وہ شہری ہوتی ہے، کچھ زرعی ہوتی ہے، اور کچھ آپ کو معلوم ہے کہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ ان کے اندر بھی کوئی اس کا پروسیجر کا کوئی فرق ہوگا، یا یہ ایک ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا؟ عام طور پہ زرعی جو زمین ہوتی ہے نا اس کے تو انتقال پٹواری وغیرہ اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ چاہ دیتے ہیں جی جی متوفی کے پراپرٹی آگے انتقال۔ جی جی۔ جو رجسٹرڈ بینامہ جاتے ہوتے ہیں یا جو نئی کالونیاں بن رہی ہیں ان میں ہوتے ہیں تو اس میں انٹیگریٹی سوٹ ہی ہوگا، وہی کورٹ جو ہے ان کے وارث کا تعین کرے گی۔ اچھا اچھا سر، اس میں ایک چیز یہ بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ یہ پٹواری حضرات جو ہوتے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مالک ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو وہ پھر اس میں التوا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مطلب خاصا ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو کیا یہ جو پٹواری ہے ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ جس وقت اس کے پاس یہ انفارمیشن پہنچتی ہے تو وہ پھر اس کے آگے جو وراثت کے معاملات ہیں ان کو مکمل کرے؟ وہ پابند ہے، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی شخص جائے گا، کوئی اگر کوئی سرکاری فیس ہے تو وہ پے کرے گا، پھر ہی اس کے نام وہ ٹرانسفر کریں گے نا۔ لیکن یہ کہ وہ ٹرانسفر جتنی جلد ہو اتنی جلدی کرنے کے پابند ہیں، اگر ٹرانسفر کروانے والی پارٹی جو ہے ہم سے تعاون کر رہی ہے، اگر پٹواری نہیں کرتا اس پہ عمل تو اس کے خلاف پھر آپ اپلیکیشن تحصیلدار کو یا اس کے ہائر اتھارٹی کو دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے ناظرین آج کوشش کی ہے کہ آج کی ہم یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو ہمارے اوورسی پاکستانیز ہیں ان کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ بیرون ملک ہوتے ہیں اور ان کی پراپرٹی جو موویبل یا اموویبل پراپرٹی جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے، تو اس کے اندر مطلب یہ پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے جو بات کی ہے آپ کے ساتھ وہ اموویبل پراپرٹی یعنی جو غیر منقولہ جائیداد ہے، جیسے کوئی پلاٹ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، کوئی پلازا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو ایک اور چیز رکھنے جا رہا ہوں، اس میں وہ پراپرٹی ہے جو کہ موویبل ہوتی ہے، جیسے کوئی کار ہے، کوئی کیش ہے، کوئی بینک سرٹیفکیٹ ہے، کوئی سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں۔ تو یہ ہم اپنے مہمان جو ہیں ہمارے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل اسٹیٹ کورٹ،
उनसे जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी जो वज़ाहत है, वो भी हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। सर, अभी आपने जो ज़िक्र किया है, इसके अंदर तो आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बात की है। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें आपका कैश है या कोई कार या कोई ऐसी चीज़ है, कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, किसी की पेंशन है, तो ऐसे मामलात जो हैं, उसके अंदर सर क्या प्रोसीजर होगा? उसमें जानशीनी सर्टिफिकेट होता है, कोर्ट को अख्तियार है, वो सर्टिफिकेट की आप कार्रवाई होगी। जानशीनी सर्टिफिकेट अच्छा। की दरखास्त दी जाएगी, फिर वो कोर्ट आगे प्रोसेस करेगी, एविडेंस वगैरह होगी, उसमें कोर्ट फिर देगी वो। अच्छा सर, ये एक ही दावे में दोनों चीज़ें जो जानशीनी भी नहीं, जी। नहीं, नहीं वो अलग-अलग होगा। जानशीनी सर्टिफिकेट जो है, वो अलग कोर्ट में जाएगा और जो इस्तक़रार-ए-हक़ होगा, वो अलग कार्रवाई होगी। सिविल कोर्ट को ये इख्तियार है, एक ही कोर्ट में दोनों केस भी दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन ये है कि कार्रवाई अलग-अलग होगी, केस अलग-अलग होगा। ठीक है। अच्छा, नाज़रीन, आपने ये देखा कि इसमें जो ज़िक्र किया जानशीनी सर्टिफ़िकेट का, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है और ये सिविल कोर्ट में ही मैटर जाएगा और ये दोनों मैटर्स जो मूवेबल इमूवेबल के हैं, इनको अलहदा से ट्रीट किया जाएगा। हालाँकि एक ही कोर्ट है, उसी में ही जाना है। लेकिन इसके अंदर ये 2 अलहदा मामलात हैं कि जिसके अंदर जो भी इस वक़्त मुद्दई है, उसको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। मैंने कोशिश की है कि आज के इस मुख्तसर वक़्त के अंदर जो है वो आपके साथ इस अहम कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है वो एक इल्मी गुफ्तगू शेयर करूँ। हमारे चैनल पे हमारी कोशिश होती है कि नॉलेज शेयरिंग हो, अपॉर्च्युनिटी शेयरिंग हो और ये कानूनी नुकात जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में जो है वो आते हैं, तो उनको पहले से एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो उनके पास मौजूद हो कि उन्होंने अपने मामलात को जो है कैसे लेके चलना है। मैं एक अगली वीडियो में हमारा बहुत ही अहम मौज़ू है, जिसके बारे में मैं आपके साथ ज़िक्र करना चाहता हूँ, कि हम एक मर्तबा फिर जो है वो एक नशिस्त रखेंगे अपने काबिल एहतराम दोस्त के साथ और वो इस हवाले से होगी कि जो अब इस वक़्त मामलात चल रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ ऐसे मसाइल जो आम तौर पे आपको अपनी ज़िंदगी में जिनका सामना होता है, उनको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मैं जाने से पहले और इजाज़त लेने से पहले अपने बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल स्टेट कोर्ट से इजाज़त चाहूँगा और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज इन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त अता फ़रमाया है। सर, थैंक यू वेरी मच आपके वक़्त का जो जिसमें आपने कानूनी रहनुमाई फ़रमाई सर हमारे नाज़रीन की और ये मेरी और मेरे नाज़रीन की खुशकिस्मती है कि हम वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो आपसे मुख्तलिफ़ कानूनी निकात के ऊपर एक इल्मी गुफ्तगू जो है वो करते हैं सर। वेलकम सर, थैंक यू। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना अपने गिरदोदिमाग और अपने चैनल का ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।